السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اور ننھے منھے بچوں، ہم نے اب تک دلچسپ سبق آموز کہانیاں، واقعات اور قرآنی داستانیں پہنچانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ ہم نے اس دور میں آپ کے لیے تعمیری، تربیتی اور دلچسپ صحیح اسلامی لٹریچر تیار کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس مسئلے میں ہماری مدد فرمائے۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی کا عنوان ہے جب فرشتہ بھیس بدل کر آ گیا، اور یقیناً یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس سے اگلی کہانی کا شدت سے انتظار کرنا شروع کر دیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ ماضی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کتنی ہی دفعہ فرشتے مختلف روپ بدل کر انسانوں میں آتے رہے۔ ایسا کرنے کا ان کا مقصد انسانوں کی رہنمائی، ہدایت، سزا، آزمائش اور ان کی کافروں کے مقابلے میں مدد کرنا تھا۔ اس کہانی میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی اس مخلوق کے ایک فرشتے کی نصیحت آموز کہانی بیان کی گئی ہے، جس میں ایک فرشتہ زمین پر روپ بدل کر آ جاتا ہے۔ وہ روپ کیوں بدلتا ہے اور روپ بدل کر وہ کیا کرتا ہے، یہ آپ کو اس فرشتے کی کہانی سن کر پتہ چلے گا۔ اب ہم کہانی شروع کرتے ہیں۔ ابرار اور ذیشان اسکول کا کام ختم کرنے کے بعد اپنے دادا کے پاس آ کر بیٹھ گئے، جو اس وقت احادیث پر مشتمل کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ابرار نے بیٹھتے ہی کہا کہ دادا جان کوئی کہانی سنائیں۔ دادا جان بولے، پیارے بچوں، جھوٹے قصے اور کہانیاں سننا اور پڑھنا فضول کام ہے، اس لیے اس کام میں وقت ضائع کرنے کے بجائے آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے احوال پڑھیں، حدیث کی کتابیں پڑھا کریں، جن سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ اتنے میں اسرار بولا تو پھر دادا جان آج آپ ہمیں کوئی اچھی بات ہی بتا دیں۔ دادا جان بولے کہ ابھی تمہارے آنے سے پہلے حدیث کی کتاب میں بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کے متعلق پڑھ رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک گنجا تھا، دوسرا نابینا اور تیسرا کوڑی تھا۔ ان تینوں کے پاس باری باری اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ آیا اور ان سے ان کی خواہش کے متعلق پوچھا۔ پہلے وہ گنجے شخص کے پاس آیا اور پوچھا کہ تیری کیا خواہش ہے، میں دعا کروں گا اور اللہ کے حکم پر تیری خواہش پوری ہوگی۔ وہ بولا، میرے سر کے بال آ جائے تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ اس نے اس شخص کے لیے دعا کی اور اس کے بال اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ گئے۔ فرشتے نے اسے ایک اونٹنی دی اور وہ خوش و خرم زندگی گزارنے لگا۔ پھر فرشتہ اس شخص کے پاس گیا جو نابینا تھا، اس سے بھی فرشتے نے وہی بات کی جو پہلے شخص سے کی تھی۔ اندھے شخص نے کہا، میری آنکھیں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کی تمام نعمتیں دیکھنے سے محروم ہوں، آپ دعا کیجئے کہ میری بینائی لوٹ آئے تاکہ میں دنیا کی خوبصورتی دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کے لیے دعا کی اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ فرشتے نے اسے ایک بکری دی اور چلا گیا۔ پھر وہ تیسرے شخص کے پاس گیا جو نہایت غریب تھا، کوڑھی کا مرض سے لاحق تھا۔ اس سے اس کی خواہش پوچھی تو اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میرا جسم صحیح ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے لیے بھی دعا کی اور اللہ کے حکم سے وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ فرشتے نے اسے ایک گائے دی اور چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ وہی فرشتہ ان تینوں کے پاس ایک فقیر کی شکل میں باری باری جاتا ہے۔ اب ان تینوں آدمیوں کے پاس ایک گائے، اونٹنی، بکری کے بجائے بہت سا مال جمع ہو گیا تھا۔ پہلے وہ اس آدمی کے پاس گیا جو گنجا تھا، لیکن پھر وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گیا تھا۔
فرشتے نے اس سے کہا کہ تمہارے سر کے بال نہیں تھے، اللہ نے تجھ پر رحم کیا اور تو ٹھیک ہو گیا، اب اللہ نے تجھے جو مال دیا ہے اس میں سے مجھے اللہ کے لیے کچھ دو۔ تو اس نے کہا میں نے تو یہ سارا مال اپنی محنت سے بنایا ہے، اس میں اللہ کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ اسی طرح وہ فرشتہ دوسرے آدمی کوڑھی کے پاس گیا تو اس نے بھی یہی جواب دیا، تو اللہ نے ان دونوں کو پہلے جیسا بنا دیا۔ پھر فرشتہ تیسرے آدمی نابینے کے پاس گیا جو اب خوشحال ہو چکا تھا، فرشتے نے اسے یاد دلایا کہ وہ تنگ دست تھا، اللہ نے اسے خوشحال کر دیا، بس اب تو اپنے مال سے اللہ کا حصہ دے۔ تو اس نے جواب دیا بے شک یہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور تم اس میں سے جتنا چاہو لے جاؤ۔ اس کے اس جواب سے اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ فرشتہ جو فقیر کے روپ میں تھا اس نے اس سے کہا میں اللہ کی طرف سے تیری آزمائش کے لیے آیا تھا اور اس آزمائش میں تو کامیاب ہو گیا اور تیرے دوسرے دو ساتھی ناکام ہو گئے۔ ذیشان بولا دادا جان اللہ کے حصے کا کیا مطلب ہے؟ دادا جان نے جواب دیا بیٹا اللہ کے حصے کا مطلب یہ ہے کہ سب چیزیں اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں، بس ان نعمتوں میں سے جو چیزیں اللہ کے نام پر خرچ کی جائیں وہ اللہ کا حصہ ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ ان کے خرچ کرنے سے چیزیں کم نہیں ہوتی بلکہ ایک کے بدلے 7 ملتی ہیں، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا حصہ دینے سے مال بڑھتا رہتا ہے۔ اسرار نے کہا لیکن اللہ نے تو سب چیزیں پیدا کی ہیں، اسے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، پھر یہ حصہ دینے کا کیا فائدہ؟ دادا جان بولے بیٹا اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ یہ حصہ ان غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے تاکہ ان کا گزر بسر ہو سکے۔ اس کے علاوہ رفاہی کاموں کے لیے بھی، مثلا آفت زدہ علاقوں میں راشن اور ادویات وغیرہ کا بندوبست کیا جا سکے، جیسے تمام رفاہی ادارے یہ کام کرتے ہیں۔ ان کا شعبہ خدمت خلق ہر جگہ دکھی انسانوں کی خدمت کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اسلام کی سربلندی کے لیے بھی، مثلا طلبہ میں اسلامی شعور بیدار کرنے اور اعلیٰ علمی صلاحیتیں حاصل کرنے کے لیے مدارس کو دیا جاتا ہے، مدارس کے اندر مستحق طلبہ کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، اور میدان حق و باطل میں اللہ کے لیے لڑنے والوں کے لیے اللہ کا حصہ دیا جاتا ہے۔ بچوں نے جب یہ باتیں سنی تو بولے کہ پھر تو دادا جان ہم بھی اپنے جیب خرچ میں سے جو فضول قسم کی کہانیاں خریدنے پر خرچ کرتے ہیں اسے بچا کر رکھیں گے اور ہر مہینے اللہ کا حصہ دیا کریں گے۔ دادا جان بولے شاباش بچوں، اگر سب بچے تمہاری طرح سوچنے لگ جائیں تو پھر ہمارا ملک ترقی بھی کرے گا اور ہم سب خوش بھی رہیں گے۔